سوال یہ ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور قرآن کو مانتے ہیں، ایسے انسان کو چکرالوی کہا جاتا ہے، اہل کتاب، اہل قرآن کہتے ہیں اس کو۔ حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے، رسول اللہ کی ضرورت ہی نہیں، یہ ایک فرقہ موجود ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب حدیث کی ضرورت نہیں ہے اور رسول اللہ کی ضرورت نہیں ہے تو یہ قرآن شریف بتایا کس نے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے؟ غور کیجئے گا، حدیث بھی نبی کی زبان سے نکلی ہے اور قرآن بھی نبی کی زبان سے نکلا، اور نبی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اللہ نے کہا تو وہ قرآن بن جاتا تھا، اور یہ میں بول رہا ہوں تو وہ حدیث بن جاتا ہے۔ یہی ہے نا، نبی کہے کہ یہ اللہ نے بولا تو یہ قرآن ہے، یہ میں بول رہا ہوں تو وہ حدیث ہے۔ اور ہمیں کس نے بتایا کہ اللہ ایک ہے؟ وہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ ایک ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم قرآن کو مانیں گے، بخاری مسلم کو نہیں مانیں گے، ہم اہل قرآن ہے، تو اس سے کہنا یہ ہے کہ قرآن شریف میں آیا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، جماعت سے نماز پڑھو۔ A question arises in this place۔ چکرالویوں سے میرا کہنا یہ ہے کہ رکوع کی ڈکشنری میننگ القاموس میں، تاج العروس میں، مصباح اللغات میں جھکنا دیا ہے۔ رکوع کا کیا معنی ہے؟ جھکنا۔ غور سے سنیے گا، اب اگر کوئی ایسے جھک رہا ہے تو یہ بھی رکوع ہو گیا، کوئی ایسے جھک رہا ہے تو یہ بھی رکوع ہو گیا، ایسے جھکا یہ بھی رکوع ہوا، تھوڑا سا ایسے کر کے جھکا یہ بھی رکوع ہو گیا۔ لیکن دونوں ہاتھ کو گھٹنے پہ رکھنا، سجدے کی جگہ پر دیکھنا، دو انگلیوں کے بیچ میں دیکھنا، کس نے بتایا؟ یہ کس نے بتایا؟ اگر نبی نہ ہوتے تو رکوع ایسا بھی ہو سکتا تھا، ہو سکتا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا تھا۔ نبی ہے تو رکوع ویسا ہو رہا ہے جیسا رب چاہتا، ویسا ہو رہا جیسا رب چاہتا، اور ہم جس طریقے پر رکوع کر رہے ہیں اسی طریقے پر نبی نے کیا، اس کی دلیل ہے ہمارے پاس۔ مسافت 1400 سال کی ہے ہمارے اور نبی کے درمیان بڑے اعتبار زمانی، لیکن اسی طریقے سے نبی رکوع کرتے تھے، بلکہ وہی سے طریقہ بن گیا۔ اس کی دلیل ہے ہمارے پاس، اور دلیل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے دیکھتے ہو رکوع کرتے ہوئے ویسے رکوع کرو۔ جیسے مجھے دیکھتے ہو، دیکھنے کی طرح، نبی کے رکوع کی طرح کسی کا رکوع نہیں ہو سکتا ہے، دیکھنے کی طرح، اور دیکھنے کا فاعل مصلی انسان ہے، یعنی آپ اپنے دیکھنے کی پیروی کریں، میرے رکوع کی طرح تو دعویٰ کر ہی نہیں سکتا، وہ نبی ہے۔ اب نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے دیکھتے ہو رکوع کرتے ہوئے ویسے رکوع کرو۔ ہم جس طریقے پر رکوع کرتے ہیں، میں چکرالویوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں تمہارا رکوع اس طریقے پر ہے ہی نہیں، کیونکہ تم تو قرآن کو مانتے ہو، بخاری کو ہم مانتے ہیں، نبی کو ہم مانتے ہیں، صحابہ کو ہم مانتے ہیں، حدیث کو ہم مانتے ہیں، اور نبی کو اسی طریقے سے رکوع کرتے ہوئے دیکھا ابو بکر، عمر، عثمان و علی نے، ان کو دیکھا حضرت امام حسن و حسین نے، ان کو رکوع اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا امام زین العابدین نے، ان کو امام محمد بن علی باقر نے، ان کو امام جعفر صادق نے، ان کو امام موسیٰ کاظم نے، ان کو امام علی رضا نے، ان کو معروف کرخی نے، ان کو احمد صدی سقطی نے، ان کو جنید بغدادی نے، ان کو ابو بکر شبلی نے، ان کو ابو الفضل عبد الواحد تمیمی نے، ان کو ابو الفرح طرطوسی نے، ان کو ابو الحسن علی قرشی حکاری نے، ان کو ابو سعید مبارک مخزومی نے، ان کو سید عبد القادر جیلانی نے، ان کو سید عبد الرزاق نے، ان کو سید ابو صالح نصر نے، ان کو محی الدین ابو نصر نے،
ان کو سید علی نے، ان کو سید حسن نے، ان کو سید موسیٰ نے، ان کو سید احمد جیلانی نے، ان کو شیخ بہاؤالدین نے، ان کو سید ابراہیم ایرجی نے، ان کو محمد بھکاری بادشاہ نے، ان کو قاضی ضیاء الدین نے، ان کو جمال الاولیاء نے، ان کو سید محمد نے، ان کو سید احمد نے، ان کو سید فضل اللہ نے، ان کو شاہ برکت اللہ نے، ان کو آل محمد نے، ان کو سید حمزہ نے، ان کو آل احمد اچھے میاں نے، ان کو آل رسول احمدی نے، ان کو ابو الحسین احمدی نوری نے، ان کو امام احمد رضا نے، ان کو مفتی اعظم مصطفیٰ رضا نے، ان کو اسی طرح رکوع کرتے ہوئے دیکھا بستی بستی قریہ قریہ تعبد الشریعہ نے، اور ان کو اسی طرح رکوع کرتے ہوئے ہم سنی علماء کرام نے۔ پتہ چلا ہمارا رکوع نبی کے رکوع کی طرح، نبی اسی طرح رکوع کرتے تھے، اس کی دلیل ہمارے پاس ہے حدیث سے بھی اور رجال متواترہ سے، افراد سے بھی۔ اہل قرآن کا کیا حال ہوگا؟ وہ تو نہ ائمہ کو مانتا، جب نبی کو نہیں مان رہا تو ائمہ تو چھوڑ دے، وہ کہتا بس ہم قرآن کو مانیں گے، اللہ کو مانیں گے۔ مبارک پور میں حضور محدث کبیر دام ظل علینا ناچیز نے بخاری شریف انہی سے پڑھی ہے، وہ پڑھا رہے تھے بخاری شریف، تو ایک اہل قرآن آئے اور درس قرآن دینے لگے، ایک دن دو دن تین دن، بولے جو قرآن میں ہم وہی مانیں گے اور قرآن کے باہر کی کوئی بات نہیں مانیں گے۔ حضور محدث کبیر تک خبر پہنچی، حضرات ایک چکرالوی آیا ہے اور درس دے رہا ہے اور ایسا ایسا بول رہا، اچھا اب وہ محدث کبیر ہے، ہندوستان میں اس وقت ان کے برابر کسی کے پاس علم نہیں ہے۔ حضور محدث کبیر، ان کے والد صاحب نے بہار شریعت لکھی اور تقریباً 60 سال سے محدث کبیر بخاری شریف پڑھا رہے ہیں، آج بھی پڑھا رہے ہیں۔ 1961 سے شمس العلوم گھوسی میں بخاری شریف پڑھانا شروع کیا تھا اور آج تک پڑھا رہے ہیں۔ انہوں نے ایک صاحب کو بھیجا، جا چکرالوی سے پوچھنا کتے کا گوشت کھانا حرام ہے یا حلال ہے، اگر حرام ہے تو قرآن میں دیکھا، کیونکہ تم قرآن کو مانتے ہو نا، اور اگر حلال ہے تو کھا کے بتا۔ وہ درس میں گیا، وہ آدمی چکرالوی آ کے درس دینے لگا، کہا حضرات درس بعد میں ایک کوشچن، ایک سوال ہے، کہا بولو، کہا کتا حرام ہے یا حلال ہے؟ سوچ میں پڑ گیا ہے، کہا اگلے ہفتے بتائیں گے لوڈ کر کے، کہا ٹھیک۔ اگلے ہفتے آیا، اگلے ہفتے آنے کے بعد سوچا، اس کو حرام کی دلیل تو ملی نہیں، پورے قرآن میں کہیں آیا ہی نہیں کتا حرام، پورے قرآن میں کہیں نہیں آیا ہے الکلب حرام علیکم، یہ پورے قرآن میں کہیں نہیں آیا۔ تو اس نے کہا یا قرآن میں تو ملا نہیں اور میں قرآن کے علاوہ کہیں جاتا نہیں۔ اس نے کہا کتا حلال ہے، حرام نہیں۔ جو ہی کہا کتا حلال ہے تو طلبہ نے کہا بھاگو رے، نہیں تو کتا کا گوشت کھلا دے گا یہ۔ سب اٹھ کے لان تان گالیاں دینے لگے، وہاں سے بھاگے، درس ختم ہوا اس کا۔ اب علامہ کا جواب سنیں، حضور محدث کبیر فرماتے ہیں کتا حرام ہے اور آیا ہے قرآن میں، حدیث میں آیا سمن الکلب خبیث، غور کیجئے گا، کتے کی قیمت خبیث ہے، اور قرآن میں آیا یحرم علیہم الخبائث، خبیث چیزیں تم پر حرام کر دی گئی، لہذا قرآن سے ثابت ہے کہ کتا کھانا حرام، حرام اشد حرام۔ اس سے یہ پتا چلا کہ اہل قرآن نمبر 1 اگر یہ کہتا ہے کہ میں اہل قرآن ہوں، یہی سراسر باطل ہے، اور قرآن بغیر مصطفیٰ کے تو سمجھ ہی نہیں سکتا، کیونکہ پروردگار عالم نے قرآن کا نزول 40 سال کے بعد میں کیا،
اور پیارے مصطفیٰ پیدائش سے لے کر 40 سال تک قرآن پہ عمل کر رہے تھے. یعنی سورہ مزمل نازل نہیں ہوئی، نبی عمل کر رہا ہے. سورہ رعد نازل نہیں ہوئی، نبی عمل کر رہا ہے. سورہ دہر نازل نہیں ہوئی، نبی عمل کر رہا ہے. کیونکہ مشیت یہ چاہ رہی ہے محبوب وہ اور درسگاہ ہوگی، یونیورسٹی ہوگی، آکسفورڈ، کیمبرج، جے این یو، ایم یو، جہاں تھیوری پہلے پریکٹیکل بعد میں. یہ میری یونیورسٹی ہے، معلم کائنات میں نے آپ کو